الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب رب العالمين، وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ محترم حضرات، سورہ یوسف میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سن رہے ہیں۔ 19-20 سال کا ایک خوبصورت نوجوان جو صحرا سے ایک دیہی زندگی گزار کر بہترین تندرستی کی حالت میں بھری جوانی کے ساتھ غریبی اور جلا وطنی اور جبری غلامی کے مراحل سے گزرنے کے بعد قسمت اسے دنیا کی سب سے متمدن سویلائزڈ ملک میں لے آئی، اور وہاں بھی ایک ایسے مقام اور ایک ایسے گھر میں لے آئی جو وہاں کے رئیس کا گھر ہے۔ پہلے تو خود اس گھر کی بیگم اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، جس سے اس کا شب و روز سابقہ پڑتا ہے۔ پھر اس کے حسن کے چرچے سارے شہر میں پھیل جاتے ہیں، شہر بھر کے امیر گھرانوں کی عورتیں اس پر فریفتہ ہو جاتی ہیں۔ اب ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف سینکڑوں خوبصورت جال ہیں جو ہر وقت ہر جگہ اسے پھانسنے کے لیے پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر طرح کی تدبیریں اس کے جذبات کو بھڑکانے اور اس کے زہد کو توڑنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ جدھر جاتا ہے یہی دیکھتا ہے کہ گناہ اپنی ساری خوش نمائیوں اور دل فریبیوں کے ساتھ دروازے کھولے اس کا منتظر کھڑا ہے۔ کوئی تو فجور کے مواقع خود ڈھونڈتا ہے، کوئی تو برائی کے مواقع خود ڈھونڈتا ہے، مگر یہ نوجوان خود مواقع ڈھونڈنے کے بجائے تمام مواقع اپنے سامنے ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اپنے روزے پر قائم رہتا ہے۔ وہ روزہ جو اس کو اس کے عظیم باپ یعقوب علیہ السلام نے سکھایا تھا، جو زندگی بھر برائیوں سے رک جانے کا روزہ تھا، وہ روزہ جو ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام نے سکھایا تھا، وہ روزہ جو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا تھا، اس روزے کی پابندی کرتے ہوئے تمام طرح کی لذات اور خواہشات، اس میں جو چیز بندگی میں رکاوٹ بنتی ہو، جو چیز رب کی رضا کے حصول میں رکاوٹ بنتی ہو، جو چیز زندگی اور اس کے مقصد زندگی کو بھلا دینے والی ہو، ان ساری چیزوں سے رکتے ہوئے گزارنے والے حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی اب تک کی زندگی میں ایک بہترین خدا پرست انسان کے طور پر وہ شیطانی ترغیبات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ جتنا بھی غور کیا جائے، جتنا بھی دیکھا جائے حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ کم ہے۔ عام طور پہ لوگ
بس ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ تو ایک کلائمیکس ہے جو بتایا جا رہا ہے. باقی پوری زندگی جتنی بھی گزری ہے نوجوانی کی سے، اس وقت سے لے کے ہوش سنبھالنے سے لے کے اب تک کی زندگی، اس میں وہ چاہے قافلے میں ہو، چاہے مصر کے طبقہ رؤسا کے درمیان ہو، اس کا جو کلائمیکس بتایا ہے نا، اسی نے بتا دیا کہ اس طبقہ کلائمیکس کے، طبقہ رؤسا کے کلائمیکس پہ جو ایک واقعہ ہو جاتا ہے اور وہاں اپنے آپ کو روکنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شروع سے آخر تک اپنے آپ کو وہ روکے رکھا انہوں نے اپنے آپ کو. اور جہاں پہ مدد مانگنا ضروری ہو گیا، اپنے حالات کے خاموش سمندر کو متلاطم کرنا ضروری ہو گیا، وہاں وہ چیخ اٹھے. اپنی حد تک پہلے انہوں نے سمجھایا بجھایا، لیکن جب ہاتھ ہی ڈال دیا گیا تو چیخ اٹھے، اور رب سے بھی جو ہے وہ فریاد کی. اور اس خیال سے ہی ایک تھر تھری سی ان کے بدن میں آ گئی کہ جو اگر میں نے یہ کر گزرا، چاہے اس کے پیچھے کتنے ہی خیالات ہوں کہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو سارا میڈیا ان کی طرف ہے، سارے اختیارات ان کی طرف ہیں، سارے گواہان ان کی طرف ہیں، سارا عدالتی نظام ان کی طرف ہے، حکومت ان کی طرف ہے، میری تو عزت خاک میں مل جائے گی اور میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا. کوئی ایشو نہیں تھا وہاں پہ یہ جو اس نے چیلنج دیا تھا اس کو کرنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے. یا قید کر دیا جائے گا، قید کر دیا گیا تو میرا پھر کوئی مستقبل نہیں رہے گا. یہاں آپ سمجھیں، آج بھی سمجھ لیں کہ یہ قید یوسف یہ غیر معینہ مدت تک کی قید ہے. اب وہاں سے مر کے ہی نکلنا ہے لوگوں کو. ابھی آپ قید خانے کا بھی احوال سنیں گے. لیکن یوسف علیہ السلام کی جو قید ہے، ان کے ہاں قید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں کوئی قیدی چلا جائے تو اس کے بعد کوئی ایسا ارشد ملک جیسا، یا جو جیسے یہ پنجاب ہائی کورٹ میں ججز ہیں اور جیسے دوسرے سندھ ہائی کورٹ میں ججز ہیں، جو خود بھی عیش کرتے ہیں اور جو صاحبان عیش ہیں ان کے لیے ساری سہولیات فراہم کرتے ہیں، جو چاہیں کر دیں. وہ چھٹی کے دنوں میں رات کے وقت بھی عدالتیں لگا کر ضمانتیں دے دیتے ہیں. ابھی چند مہینوں پہلے کی بات ہے کہ حمزہ شہباز کو ضمانت دینی تھی تو چھٹی کے وقت میں بھی عدالت لگا کے ضمانت دے دی، ورنہ تو ایک شخص کی ضمانت ہو، ایک شخص کو رہائی ملتی ہے، ایک شخص کو رہائی ملتی ہے اور وہ رہائی پر عمل درآمد نہیں ہوتا کئی دن تک عدالت کی، صرف ایک اسٹیمپ نہ لگنے کی وجہ سے. ابھی تو چھٹی ہو گئی، آج تو ختم، اور ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، پیر کو ہوگا یہ کام. پیر کو کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیشکار صاحب نہیں آ سکے یا کوئی بیمار، وہ ختم ہو چلے گئے. تو ایسے لوگ اس وقت یہاں کی پاکستان کی جیلوں میں موجود ہیں جو کسی غلطی کی بنیاد پر بے جرم و خطا قید خانوں میں ہیں اور
زندگی گزار گئے۔ تو یہ تو وہ دور ہے جو نام نہاد قانون کی بالادستی کا پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے۔ وہ دور تو وہ تھا کہ جو قید خانے میں گیا تو قید ہو گیا، بس ختم۔ اس کے بعد اس کی زندگی کا باب بند ہو گیا۔ ایسے موقع پہ وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے خدا، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔ در حقیقت یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اخلاقی تربیت کا اہم ترین اور نازک مرحلہ تھا۔ دیانت، امانت، عفت، حق شناسی، راست روی، انضباط، توازن ذہنی کی غیر معمولی صفات جو اب تک ان کے اندر چھپی ہوئی تھیں اور جن سے وہ خود بھی بے خبر تھے، وہ سب کے سب اس شدید آزمائش کے دور میں ابھر آئیں، پورے زور کے ساتھ کام کرنے لگیں، اور انہیں خود بھی معلوم ہو گیا کہ ان کے اندر کون کون سی قوتیں موجود ہیں اور وہ ان سے کیا کیا کام لے سکتی ہیں۔ یہ انکار کوئی معمولی انکار نہیں تھا۔ اس انکار نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تمام خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کر دیا۔ یہ خواب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ تم نبوت سے سرفراز کیے جاؤ گے، تمہیں حکم ملے گا، حکومت دی جائے گی، گویا دنیا کو بنانے، سنوارنے، چلانے کا ذمہ تمہیں ملے گا، لوگوں کے معاملات کو اللہ کی مرضی کے مطابق سنبھالنے اور چلانے کی ذمہ داری تمہیں ملے گی۔ یہ خواب تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا اور تعبیر بتائی تھی ابراہیم کے بیٹے نے، ابراہیم کے ہی بیٹے کو آپ یوں سمجھ لیجیے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو سچا کر دکھانے میں جو اپنی انسانی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے، اس کنٹریبیوشن میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کل ہم نے ایک کیریکٹر کا ذکر کیا تھا، اور آج ہم ختم اس بات پر کرتے ہیں کہ ابراہیم ہی کے بیٹے سید ابو العلا مودودی نے نوجوانوں کو پاکیزگی اختیار کرنے کا درس دیا تھا، اور یہ خواب دکھایا تھا کہ تمہیں اللہ کی رضا ملے گی انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے، اور تم اس ملک کو، اس کے مستقبل کو اسلام کے مطابق ڈھالو گے، یہاں کے لوگوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاؤ گے، تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ تمام دنیا اسلام کے اس عملی نمونے کو جو پاکستان میں تم پیش کرو گے، اس کو دیکھ کر اسلام کی عظمت، اسلام کی حقانیت، اللہ رب العزت کی وحدانیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور رحمت، ان سب کو پہچان لے گی۔ میں گواہ ہوں کہ ہزاروں نوجوانوں نے اس نسب العین کو اختیار کیا تھا جو ابراہیم کے بیٹے نے خواب دکھایا تھا، خواب دیکھا تھا سید ابو العلا مودودی نے۔ ہزاروں نوجوانوں نے اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو منظم کیا، لیکن آج افسوس ہے کہ ہزاروں لوگ
جب عملی میدان میں آئے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نقش قدم کو فالو نہ کر سکے، وہ صبر نہ کر سکے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، اور کسی مصلحت کے مطابق یا کسی لذت کے حصول میں یا تھوڑی سی مہلت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے عزائم اور اپنے ارادوں کو مؤخر کرتے ہوئے کچھ وقت سستانے اور آرام کرنے میں گزار دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اس بات کے خلاف ہے کہ کسی بھی مرحلے پر کوئی ایسا کام کیا جائے جو نسب العین کے خلاف ہو۔ نسب العین کو سامنے رکھتے ہوئے درست سمت میں صحیح طریقہ کار کے مطابق کام کرنا، اس صحیح طریقہ کار کے مطابق کام کرتے ہوئے اگر موت آتی ہے اللہ کی مرضی، اور اگر قید ہوتی ہے تو اللہ کی مرضی۔ موت ہو گئی تو کہنا کیا، نظر پوری ہو گئی، اور یہی کہتے ہوئے جائیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور قید میں اگر چلے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح صبر کریں گے، اور قید خانے میں بھی وہی کریں گے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، یہ انشاءاللہ ہم کل کی نشست میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔